الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتل بعد ذلك زنيم من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ اقبال کہتے ہیں ان سب بادشاہوں سے دارا و سکندر ہو، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ بیٹھے ہیں ان سب بادشاہوں سے وہ فقیر سب سے اعلیٰ ہے۔ کون سا؟ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ اقبال کہتے ہیں جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو آئے اصل فقیر وہ ہے، جس کی فقیری میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، امام حسن و حسین کی خوشبو آئے فقیر وہ ہے۔ پورے دنیا میں ہم صرف گفتار کے حسینی ہے، کردار کا حسینی خادم حسین تھا، انہوں نے ہمیں کر کر دکھایا بتایا۔ اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی۔ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کام کرنے والے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا کام جاری رکھ رہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں جو مرضی کہتا ہے کہتا رہے، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں۔ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے تمہاری طرف دیکھنا، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے ہم تمہاری طرف دیکھیں، ہمارا کام تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اقبال کہتا ہے تو شوق کی منزل کا مسافر ہے، تیری منزل گنبد خضرا ہے، تو نے اس طرف جانا ہے۔ اگر لیلا بھی سج دھج کر کجاوے کے اندر دلہن کی طرح بیٹھ جائے تو نے لیلا کی طرف نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں، جو مرضی کوئی مولوی اور پیر باتیں کرتا رہے، 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر پیر، ہم نے اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں تو ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے۔ بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، بزدل بندے کو کیا پتا جرت کیسے کرنی ہے۔ فیض آباد میں جس نے کھایا ہی حلوہ ہو اسے کیا پتا فیض آباد میں شل کیسے کھائے جاتے ہیں، جس نے کھایا ہی ساری زندگی میٹھا ہو حلوہ ہو اسے کیا پتا دین میں پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ وہ کہتا ہے عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے۔ بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیر و تلواروں کی دنیا اور ہے۔ گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو، کہتا ہے سینسٹیو لوگ سریکی میں کہتے ہیں پھول ڈکھنا، جی تھوڑا سا بھی ٹچ کرو جی ہم تو بڑے سینسٹیو لوگ ہیں پیر صاحب، ہم تو بھئی اسلام تو محبت اور امن سے پھیلا۔ میں نے کہا مولا علی سے تو زیادہ اخلاق والا ہے، محبت سے پہلا، امن سے پہلا، اخلاق سے پہلا۔ تو نے دین نہیں پڑھا تو اس کا قصور نہیں۔ پھر باتیں ہیں ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی، انشاءاللہ ابھی تو چوتھا جمعہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس دفعہ بڑا مزہ ہے۔ میں نے کہا ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔
انشاءاللہ ابھی تو چوتھا جمعہ ہے تمہاری ابھی سے اچھا یار مزہ آ گیا. میں نے کہا آگے دیکھ انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی, کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت ہے, ہمارا دور آئے گا, اور ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے انشاءاللہ. یہ آئے گا, ضرور آئے گا, ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے. جو بھی کہیں گے ہم دیوانے, اہل خیرت تسلیم کریں گے, اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیں امیر المجاہدین نے قائد ہی ایسا عطا فرمایا, اپنا بیٹا جس کو خود 11 سال تربیت کی ہے, لیکن جن کو ان سے پریشانی ہے ان کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے, میں تو بات ہی نہیں کرتا علامہ میں تو اپنی زبان بات کرنا ہی نہیں چاہتا. اقبال کہتا ہے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. کہتا ہے مجھے یہ اپنا دشمن حریف سمجھ رہے ہیں. ابھی پہلے بابے نے نظرانے بند کیتے ہوئے سن پیران دے, ہنو دا پتر بھی آ گیا. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی, انہیں یہ ڈر ہے میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. کہتا ہے انہیں یہ ڈر ہے, پہلے ان کی وجہ سے ہمارے آستانے بند تھے. بھئی حضور کا دین آئے گا آستانے تو اور باہریں آ جائیں گی, حضور کا دین آئے گا تو نظرانے اور بڑھ جائیں گے. لیکن وفا کرو حضور کے دین کے ساتھ. جب تمہارے لاکھوں مرید, ہزاروں مرید, سینکڑوں مرید, کروڑوں مرید جب حضور کی عزت کے لئے نہیں نکلے تو کس چیز کے تم پیر؟ ہمارے بابے کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن پورے کفر سے ٹکر لی ہوئی تھی نہیں تھی. بزدل تو پھر تم ہوئے نا, تمہارے پاس سب کچھ تھا, پھر بھی حضور کی عزت پر پہرا نہیں دے سکے, ختم نبوت پر پہرا نہیں دے سکے. ہمارے بابے کے پاس سوائے اللہ اور اس کے رسول کی پاور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سینہ تان کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہا ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. انہوں نے دکھایا اور کہا جن کے لاکھوں مرید تھے حضور کی عزت کے لئے نہیں نکل سکے. پھر لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں جناب پیر صاحب کے مرید تو آئے ہوئے تھے تو پیر صاحب کا حق ادا گیا. میں نے کہا کلمہ پیر صاحب نے بھی وہی پڑھا ہے, پیر صاحب کا علیحدہ تو نہیں ہے کلمہ. پیر صاحب کا حق مرید سے زیادہ ہے, کیوں جو پیر جو ہے پگڑی حضور کے نام کی وجہ سے, آستانہ حضور کے نام کی وجہ سے, مسجد حضور کے نام کی وجہ سے, نذرانے حضور کے نام پر لیتا ہے. مرید سے زیادہ حق پیر کا ہے. سب سے پہلے میدان میں آئے کائنات میں جتنے بھی مولوی اور پیر ہیں نا, جتنے بھی لیاقت باغ سے فیض آباد تک جو نوجوان گئے نا, سارے مولویوں پیروں سے اعلیٰ لوگ تھے. خالص رسول اللہ کی عزت کے لیے گئے اور حضور کی عزت کے لیے گئے. شل کھاتے ہوئے گئے. انہوں نے تو یہ سمجھا تھا 2800 کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے, گھروں سے بندوں کو اٹھا لیا, ٹرینوں سے رکوا لی, بسیں رکوا لی, بندے اٹھا لیے. انہوں نے سمجھا تھا اس دفعہ لبیک والے نہیں آ سکتے. لبیک یا رسول اللہ. من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. انہوں نے سمجھا رضوی تیرا نام رہے گا, رضوی تیرا نام رہے گا. انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا, انہیں مانا. فقتلوہ, فقتلوہ. انہوں نے سمجھا تھا اس دفعہ لبیک والے نہیں آ سکتے, لیکن بابا جی فرماتے تھے, اقبال کہتا ہے مومن از عشق است و عشق است مومن است, عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. 2800 کنٹینر لگانے کے بعد, اسلام آباد کی ساری گلیاں بند کرنے کے بعد, اتنی فورس ٹھہرانے کے بعد, انہوں نے سمجھا اس وقت اس دفعہ لبیک والے نہیں آ سکتے. اقبال کہتا ہے دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ یہ نہیں ہو سکتا, محمد عربی کا غلام کر کے دکھاتا ہے یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیاقت باغ پہنچ کر دکھایا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں مستانہ انداز میں منصب نبیت کے نعرے لگائے, کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کر کے دکھایا. اس لیے وہ کہتا ہے گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو, گل بدن لوگوں سے یہ کہہ دو کن چٹانوں سے ٹکرانے چلے. یہ کوئی مت سمجھے کہ لبیک والے بابا جی ہمیں نظری, بابا جی خود فرماتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ جب بزرگ اس دنیا میں ہوتے ہیں نا تو تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے, جب دنیا سے چلے جائیں تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے. اب تو روحانی طور پر ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہیں, ہونتے ہر ناکے تے موجود ہوں گے فیض آباد دے. اگر انشاءاللہ ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی ہمارے قائد وہ ہیں, ہم نے نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے, ہم نے اپنے قائد کو دیکھنا ہے. وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دوبارہ آؤ فیض آباد تو جائیں گے, پوری طاقت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ, اور ان کے دستے بازو بنیں گے انشاءاللہ, ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے, ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور حضور کا دین آئے گا.
وہ کہتے ہیں گل بدل لوگوں سے یہ کہہ دو کن چٹانوں سے ٹکرانے چلے، شیش محل کے مکینوں کو کیا خبر، پتھروں غاروں کی دنیا اور ہے۔ وہ کہتے ہیں جو رہتے ہی شیش محل میں ان کو کیا پتا دین کے لیے پتھر، وہ افغانی تھے نا، یہ تو طالبان جو تھا، دہشت گرد طالبان جو انہوں نے پیدا کی امریکہ نے، یہ امریکہ کی پیداوار تھے۔ افغانی جو تھے آخر وہ سچے تھے تو رب کی مدد آئی نا۔ 22 سال بعد امریکہ معافی مانگ کر گیا، 22 سال بعد امریکہ معافی مانگ کر گیا اور اپنی شکست کو چھپانے کے لیے کرونا کی بیماری لے آیا۔ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گا، دنیا کہے گی کہ یہ دیکھو جی یہ سپر پاور ہو کر وہ غاروں میں رہنے والوں سے مار کھا گیا۔ اور افغانی خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں صرف ایک چیز پر بھروسہ تھا، وہ رب اور اس کے رسول پر۔ کہتے ہیں امریکی ہمارے کے اوپر بم پھینکتے تھے، ہم نیچے سے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کہتے ہیں ان کا ایک ایک بم کیا ہزاروں بم گرتے، ہماری ایک ایک بکری بھی نہیں مرتی تھی۔ صرف یہ ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، میدان میں آنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی جو مولویوں اور پیروں نے ہمیں دین پڑھایا کہ ساری زندگی ہمیں حضور غوث اعظم کی کھیر کھلائی، 11ویں والے کا نام بتا کر ہمیں بتایا کہ وہ 11ویں والے کا نام شاید یہ تھا کہ وہ حلوہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حلوہ باندھتے تھے، وہ کھیر باندھتے تھے، یہ ہمیں بتایا۔ میں نے کہا جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو سب سے پہلے حضور غوث اعظم میدان میں آئے۔ ناموس رسالت کا جب مسئلہ آیا نا، حضور غوث اعظم میدان میں آئے۔ کیسے؟ جب عیسائی نے آ کر للکارا، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے نبی کی شان تمہارے نبی سے زیادہ ہے، تمہارے قرآن میں ہے، تمہارے قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے، آپ کے نبی کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ انہوں نے مردہ زندہ کیا ہے، اس لیے ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو حضور غوث اعظم نے کیا کہا، اسی تے صوفی لوگوں نے اندر بیٹھے ہیں، یا تو گل کر لے، اسی تے اسلام تے اخلاق نال پھیلا، تو کی گلاں کرے نا۔ حضور کی عزت کی بات کیا، یا آپ نے کہا میرے آقا و مولا کی شان وراء الورا ہے، پہلے میرے سے بات کر۔ کہا حضور کی شان وراء الورا ہے، بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ قبرستان میں لے گئے، چلے گیا، سب سے پرانی قبر پر جا کر یہ نہیں کہا قم باذن اللہ، فرمایا قم باذنی، اور میرے حکم سے کھڑا ہو جاتا، مردہ زندہ نہیں ہو گیا۔ بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو غوث اعظم نہیں آئے، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث اعظم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جتنے بھی ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، بابا جی کہتے تھے ان پہرے داروں کے پیچھے حضور غوث اعظم کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور پاکستان میں جتنے ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، بابا جی کہتے تھے ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ داتا علی حجویری ہمارے ساتھ، غوث اعظم ہمارے ساتھ، تیرے ساتھ کون کھڑا ہے تو بتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ۔ دیکھیں نا جی حضور غوث اعظم کے بارے میں ہمیں تو ساری زندگی انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی خود غوث اعظم کے شاگرد تھے، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ تیار کیے حضور غوث اعظم نے۔ اور جب بات رسول اللہ کی عزت و ختم نبوت کی آئی تو غوث اعظم مدد کے لیے نہیں آئے۔ ایک سید صاحب ہیں سندھ کے علاقے کے، وہ کہتے ہیں جب پیر میر علی شاہ صاحب کانے کے مقابلے میں آئے نا، قادیانی کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں میں دریائے سندھ کے اوپر کھڑا تھا تو میں نے دیکھا آسمان کے اوپر پالکی کے اوپر کوئی بزرگ سوار ہو کر اپنی فوج لے کر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے ایسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ نورانی شخصیت والے، انہوں نے کہا یہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو پیر میر علی شاہ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ان کے لیے آتے ہیں، تمہاری کھیروں پہ نہیں آتے۔ کردار بھی حضور غوث اعظم والا ہونا چاہیے۔ 40 تفسیریں حضور غوث اعظم کو آتی تھی، تمہیں تو استنجے کا سنت طریقہ بھی نہیں آتا۔ باتیں حضور کے دین پر کرے، باتیں رسول اللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگ بڑے غیرت مند تھے، ہمیں سارے زندگی بزرگوں کی کرامتیں سنائی گئی ہیں، ہمیں ان کی ولایتیں سنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں آج تک۔ یہ تو بابا جی آئے، انہوں نے کہا کہ خالص دین تو یہ ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ مولا علی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ انہوں نے ہمیں آ کر کہا نا جی یہ بزرگ جی اخلاق والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اخلاق جو تلوار کے بغیر اخلاق ہے نا، جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے، جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے، اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار بھی نہیں، وہ جہاد نہیں فساد ہے۔
میرے آقا نے فرمایا تلوار کسی مسلمان پر نہ چلے، جو مسلمان پر چلے وہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق کی تعریف قوم کو سمجھاؤ، اپنی نہ کرو کہ جو مرضی ہماری بہن کی کوئی عزت لوٹتا رہے، ہم کہیں جناب ہماری بہن کی عزت نہ لوٹیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ڈکیٹی مارنی آئے، ہم کہیں اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، امن سے پھیلا یار ڈکیٹی نہ مار، وہ ہمیں بھی مارے گا ڈکیٹی بھی مارے گا۔ باتیں وہ کرو جو قوم کو سمجھ آئیں، ایسی باتیں نہیں کشمیر کی بچیاں لٹتی رہیں اور اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے۔ نبی اور سیف حضور تلواروں والے نبی ہیں، یہ کہتا ہے اسلام کہ وہ تلوار اٹھا کر کشمیر کی بچیوں کی مدد کرو۔ سارے بزرگوں کے تاجدار تصوف کہا جاتا ہے عبداللہ بن مبارک کو، تاجدار تصوف عبداللہ بن مبارک۔ ہمیں تو انہوں نے ان کی بھی کرامتیں ہی سنائی کہ وہ جی بڑے عبادت گزار تھے۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے صرف اپنی روٹی بچائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف، امام اعظم کے شاگرد، ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ جہاد پر سب سے پہلے کتاب بھی آپ نے لکھی، اور آپ کو آ کر کسی نے کہا کہ جناب وہ کائنات کا سب سے بڑا عبادت گزار، ان سے بڑا کوئی خوش قسمت ہی نہیں ہے، سب سے بڑا خوش قسمت اس دور میں وہ ہے کون؟ حضرت فضیل بن عیاض، کعبے کا طواف کر رہے ہیں ہر وقت، حرم کعبہ کے اندر رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار وہیں کرتے ہیں، سوتے وہیں ہیں، اٹھتا ان سے بڑا بھی قسمت والا ہے جو ہر وقت کعبے میں رہتے ہیں۔ سب سے آپ کے میدانوں میں یہاں پر پریشان مٹی ساری آپ کو میدانوں میں لگتی ہے، کیا آپ یہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑی قسمت والے، اصل تو عبادت گزار وہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھایا اور شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے۔ فرمایا یا عبد الحرمین لو ابصرتنا علی علمت انک فی العبادت طلب، فرمایا اے حرمین کے عبادت گزار، اگر ہماری عبادت کو دیکھ لے اپنی عبادت کو بھول جائے۔ اگر یہ مزہ تو دیکھ لے کہ نہ حضور کے نام پر گردن کیسے کٹوائی جاتی ہے، تو اپنی سجدوں کو بھول جائے۔ آگے کا ارشاد فرمایا من کان یخضب خدہ بدموع فنحورنا بدمائنا تتخدب، فرمایا تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ساری رات روتا ہے، دن روتا ہے، اور رو رو کر اپنے آنسوؤں سے صرف اپنی داڑھی کو تر کرتا ہے۔ ہم میدان جہاد میں خون سے اپنے جسم کو تر کرتے ہیں۔ فرمایا جب تو مرے گا نا، فضیل بن عیاض کو کہا جب تو مرے گا لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے، لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے، اور جب ہم مریں گے رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ شہید ہے، ان کو مردہ کہنا ہی نہیں ہے، زندہ ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ تھے۔ اور جب فضیل بن عیاض نے یہ شعر پڑھے تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک نے مجھے سب سے خوبصورت نصیحت کی، اصل عبادت میدان جہاد میں رہ کر حضور کے نام پر گردن کٹوانا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم آپ کا جب آخری وقت آیا تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، میدان جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مختصر راستہ ہے، جنت میں جانے کا مختصر راستہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر گردن کٹوائی جائے، جہاد کیا جائے۔ حضور کے پاس صحابی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتائیں مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ کوئی یہ مت سمجھے متھے رگڑ رگڑ کے سجدے کر کر اپنے آستانے، یہ تو بابا جی بتا کر گئے جن کے پاس بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑا سب کچھ تھا، لیکن جڑا یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے۔ جنازے تمہارے بھی بتا دیں گے، اور بابا جی کا بتا گیا بیننا و بینکم الجنائز، یہ تو فیصلہ جنازے ہی کر دیں گے۔ بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے، بڑی بڑی عبادتیں، لیکن جنہیں یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی پینے انہوں کھلے، تے جنہیں یار خرید جا کیتا مول نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ من سب نبیجن، من سب نبیجن، یہاں بھی بلے بلے، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کہتا ہے ملا کی شریعت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد مجھ کو نظر نہیں آتا، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ وہ تو چلے گئے یہاں صرف اپنے مرید بڑھانے کے لیے، جی بابا جی عاشق رسول تھے، میں نے کہا تو ان کے مشن پر چل، عاشق تو بھی بننا، تو اپنا علیحدہ راستہ اختیار کی کھڑا ہے۔ عاشق رسول بننا ہے، وہ تو عاشق تھے، تو ان کے پیچھے چلے گا تو عاشق ہوگا نا۔ عاشقی کا معیار تو حضور کی ذات ہے، اور انہوں نے وہ معیار پر پورا اترے، وہ چلے گئے، اب تو بھی اس پہ اتر۔ تو نے کوئی اگر اپنا علیحدہ راستہ بنایا نا امن اور محبت والا،
علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان کا خمیر امن، محبت، اخلاق اور رواداری سے نہیں بنا۔ اقبال کہتا ہے مسلمان کا خمیر تیار کیسے ہوا؟ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ صرف قہاری کی ہیبت کا پتہ لگ جائے زمین ہل جائے، رب کے یہ نام اتنی ہیبت والے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے مسلمان تیار ہی ان چار ناموں سے ہوتا ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہم کسی کے کانے کوڑے نہیں، تم کانے ہو، ایم پی اے کے، ایم این اے کے، چیئرمین کے، لوگوں کے۔ ہمیں بابا رستہ ان کا دکھا کر گیا ہے، ملتا ہے کیا کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، تجھے لینوں میں لگ کر ذلیل ہو کر ملتا ہے۔ ہمیں حضور اتنا دیتے ہیں، امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے کریم تو اتنے تو وہ کہتے ہیں نا جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔ ہم جن کا کھا رہے ہیں گیت انہی کے گا رہے ہیں۔ ہماری قسمت، تیری قسمت میں غیروں کی غلامی، ہماری قسمت میں رسول اللہ کی غلامی۔ ہاں اس لیے آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، رسول اللہ کا دین ہی ہے جو آپ کو عزتیں دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کو بچانے والا، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا یار، سید اگر نانے سے وفا نہ کرے، اگر میں حضور کے نانے سے وفا، اپنے نانے سے وفا نہیں کرتا تو آپ کے ساتھ کروں گا یار؟ سوچے تو صحیح نا، جو سید نانے کا نہیں وہ آپ کا ہوگا، اور جن کی وجہ سے وہ سید بنے، اگر وہ ان کی عزت پر پہرا نہیں دیتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت والے دن، وہ آپ کو قبر و حشر میں بچائے گا۔ اور سید وہی ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہے۔ ہاں گناہگار کو اللہ ضرور معاف کرے گا، غدار کو رب معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، جب نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نوح تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے جو سید حضور کی عزت اور ختم نبوت اور اپنے عقیدے سے پھر جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے، اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی دربار رسالت ہے، اور اس کے شہزادے امام حسن حسین ہے، لیکن پر وقت ہے تو امام حسن حسین نذرانے نہیں لے رہے تھے، نذرانے نہیں لے رہے تھے امام حسن حسین، نہ ہی تویز لکھ کر دے رہے تھے، نہ ہی مرید بڑھا رہے تھے، نہ ہی مرید بڑھا رہے تھے جی آ جاؤ لینا لگ جاؤ تو میرے مرید ہو جاؤ، نہ ہی کوئی اور ظالم اس کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ یہیں میدان میں آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے اور سب کچھ قربان کر دیا، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہم تو شرابیوں کے ساتھ کھڑے، آج ہم غیروں کے ساتھ کھڑے، اس لیے آج ہمیں کوئی مت آ کر سمجھائے کہ اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام محبت، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ سامع بابا جی بتا کر کہ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہوں، اور جب کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں مولا علی سے کوئی بڑا اخلاق والا نہیں۔ جب عمر بن عبد ود غزوہ خندق کے موقع پر آیا نا، خندق کراس کر کے، عمر بن عبد ود 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، 10,000 کے ساتھ وہ کافر تھا، اکیلا لڑتا تھا، خندق کراس کر کے آ گیا، للکارا اس نے، اوے تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑے؟ مدینے والوں، سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہو گئے، حضور کو کہا اجازت تو دیں، حضور نے کہا سامنے عمر بن عبد ود ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری بات للکارا، مولا علی پھر کھڑے، حضور نے پھر بٹھایا، تیسری بار پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں، یہ نہیں کہا حضور اجازت دے میں تبلیغ کی تھی ہوا۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے، یہ آ کر مدینے میں للکار ہے، اس کو میں آداب بتا کر رہا ہوں، بھئی مدینے میں آ کر للکارنا نہیں چاہیے، اسلام تو محبت سے پھیلا ہوئے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ فرمایا حضور اجازت دے میں اس کا سر اتاری ہوں۔ حضور نے خود مولا علی کے سر پر امامہ باندھا، امامہ باندھ کر تسبیح نہیں پکڑائی، تسبیح نہیں پکڑائی، جاؤ بھئی بتا کر آؤ اسلام محبت سے پہلے، ہم بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی تسبیح پھیرتے ہیں، کوئی درود پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے تو لڑانے والی باتیں کر رہا ہے، تو آ کر ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے۔ حضور نے خود مولا علی کو تلوار عطا کی، خود تلوار عطا کی، حضور نے تلوار دے کر کہا ادھر سے پورا کفر لڑنے آ رہا ہے، ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے۔ جب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، اس کو کہا میں نے سنا ہے جو تیرے ساتھ لڑنے آئے نا اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے، اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پہلی بات یہ ہے چھپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لیں، بس پہلی بات یہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا دوسری بات یہ ہے تیری گردن نہیں اتاروں گا، چپ کر کے بھاگ جا۔ دونوں باتیں دھمکی والی۔ یہ کہتا ہے اسلام محبت سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، بھئی اسلام اخلاق سے ساتھ ساتھ تلوار کے ساتھ بھی پھیلا۔ جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق ہے ہی نہیں، اخلاق کے ساتھ ساتھ ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ مولا علی نے فرمایا دوسری بات یہ ہے بھاگ جا چپ کر کے، اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، بھاگ گیا واپس چلا گیا، عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا، ایک سے ڈر کر آ گیا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ نہیں کی آؤ یار بیٹھتے ہیں،
حجرے میں چل کر تجھے میں کوئی چلا شلا کر کے تیری کوئی نیت تبدیل کرتا ہوں، کوئی تیرے اوپر زور مارتا ہوں، تو مہربانی کر ہماری طرف آ جا، کوئی آپس میں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ ہے میدان میں آ، اتر نیچے گھوڑے سے اور میرے ساتھ مقابلہ کر، میدان میں آ۔ حیران ہو گیا وہ، اس نے کہا آج تک عرب میں میرے ساتھ کوئی مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرا عربوں میں سے میرا کوئی مقابلہ کرے۔ اس نے وہ بڑے غصے کے اندر اپنے گھوڑے سے جمپ لگا کر نیچے اترا اور اس نے کہا اوے تو مجھے جانتا نہیں، میں عمر بن عبد ود ہوں، اوے میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں۔ مولا علی نے کہا حضور ایسا گال کرو سے تو صوفی لوگ ہاں اسا کو ڈریں دے وے، مہربانی فرماؤ کوئی تھوڑی گال کرو یار، ایسا تو صوفی لوگ تھی نہیں ہے، مہربانی کرو یار کوئی ایسا گال کرو، اسلام دا اخلاق نال محبت نال پہلے تو محبت کی بات کر۔ اس نے جب کہا نا میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، اوے میرا نام عمر بن عبد ود ہے، مولا علی نے اس سے بڑھ کر اسے بات کی، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اوے میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ صحابہ فرماتے ہیں یا علی، صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، یہ نہیں کہا اتنی تبلیغ ہوئی۔ میں صرف بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بار بار میں یہ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ سمجھیں کہ آپ کے پیر صاحب اور میرے پیر صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ پیر کی عزت پر ڈاکہ پڑ جائے تو مرید تعلق ختم کر دے، کبھی رسول اللہ کی عزت کے لیے تعلق ختم کیا، یہ بھی سوچیں۔ یہ تو پٹیاں ہم لٹکا دیں وقفہ برائے نماز، نماز 5 وقت فرض ہے اور موسیٰ رسالت ہر سانس پر فرض ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینا۔ یہ پٹی تو تم نے لٹکا دی کہ وقفہ برائے نماز، کبھی یہ پٹی بھی لٹکائی وقفہ برائے ناموس رسالت۔ اگر مسجد کے امام کے پیر صاحب آ رہے ہوں تو مسجد کا امام کہتا ہے جناب میری جگہ تے نماز نہ پڑھاؤ، میرے پیر صاحب آ رہے ہیں، اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو جناب مجھے مسجد سے نکال دیں گے۔ پیر صاحب آ رہے ہوں تو مدرسہ بند کر دو جی، پیر صاحب آ رہے ہیں سارے استقبال کے لیے چلو۔ تو اس وقت پڑھائی کا نقصان نہیں ہوتا بچوں کی، جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے تو پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ مولوی کی مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو مولوی بندوق اٹھا کر آ جائے، مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو بندوق اٹھا کر آ جائیں، کسی کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو لوگ بندوق اٹھا کر آ جائیں۔ یار اپنی گھر کی عزت کے لیے، مسجد کی عزت کے لیے، مدرسے کی عزت کے لیے بندوق اٹھانا جائز، اور رسول اللہ کی عزت کے لیے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جن کی وجہ سے مسجدیں ہیں، جن کی وجہ سے تیری عزت ہے، جن کی وجہ سے ساری زمین ہے، جن کی وجہ سے مدرسے ہیں، جن کی وجہ سے آستانے ہیں، جن کی وجہ سے پیریت ہے، جن کی وجہ سے سید زادگی ہے، سارے جب ان کی عزت پر حملہ ہو جائے تو پھر امن کا درس دیتا ہے۔ وقفہ برائے ناموس رسالت، یہ کبھی کسی نے پٹی نہیں لگائی، کبھی نے اپنے مدرسے باندھنے کی ہے حضور کی عزت کے لیے۔ تو پیر کے خلاف میرے ابا جی بابا جی کا جنازہ پڑھ کے گئے جو ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا وہ سرکاری ملازم بھی ہے، اس کے علاوہ میرے سے بھی، میں پہلے مجھے کہتے تھے پتر تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کر، مطلب بھی تھوڑی سخت اتنی بات نہ کی کر، مجھے وہ خود سمجھا۔ میں اب وہ حالانکہ ملازم بھی، میں ان کو کہتا ہوں بجی تھوڑا تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا کرو، بھی آپ تھوڑا ایسا ہولا ہاتھ رکھو، بھی آپ اتنی سخت بات نہ کی۔ میرے والد صاحب ایک جگہ تقریر کی، انہوں نے کہا مولوی پیر حضور کی عزت کے لیے نہ کھڑے ہو سکے، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کا اشارہ میرے پیر صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ تو ابا جی نے کہا جا رہا ہے تو جانے دے، تیرا پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر تو نہیں ہے، تیرے پیر کے خلاف میں بات کروں گا میں کافر تو نہیں ہوتا۔ کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا کفر نہیں، اختلاف تو ہر بندہ میرے سے بھی رکھ سکتا ہے، اوروں سے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن میرے ابا جی نے کہا ہے جتنی غیرت تو نے اپنے پیر کی نا، کاش کہ اتنی رسول اللہ کی بھی کی ہوتی۔ کبھی تو مولوی کے آگے کھڑا ہو کر کہا کہ اے حضور کی ختم نبوت کی بات کر، اے ناموس رسالت کی بات کر، تو مجھے تو سمجھانے آ گیا، کہا پھر وہ چپ کر کے بھاگ گیا۔ اس لیے ابا جی نے کہا اے میں نے تو تجھے نہیں کہا تیری داڑھی میں تنکا ہے، تو خود کھڑا ہوا ہے، میں چور ہوں، تو خود کھڑا ہوا ہے، میں نے تو تجھے نہیں کہا تیرے پیر صاحب، جیسے بابا جی کہتے تھے جی تھوڑے بابا جی کہنے بھی تھوڑے پیر بھونک دیں، تو بابا جی کہتے تھے جی تیرے پیر بھونک دیں، میں کہا جی نہیں، پھر میں تیرے پیر نے تو نہیں آکھیا، بابا جی کہتے تھے نا، اور بابا جی اس چیز کا لطف لیتے تھے، بھی میں کہتے تھے آپ کے پیر بھونکتے ہیں، انہوں نے بابا جی نے کہا تیرے پیر بھونک دیں، نہیں تو پھر میں تیرے پیر میں انہوں نے کہا جڑے بھونک دیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، گرد و غبار اڑا، مٹی اڑی، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس کے اندر چھپ گئے، نظر نہیں آتا تھا اندر کیا ہو رہا ہے، تسبیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی تھی، اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی، تلواروں کی آوازیں ہم سنتے رہے، ہم نے کہا پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے۔ 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا اور پالا ان سے پڑ گیا جو شیر خدا ہیں،
اسلام محبت کا درس تبلیغ کرنے نہیں گئے، تلوار کے ساتھ جواب دینے گئے۔ اور خندق کے موقع پر، خندق کھدائی کرنے کے بعد، اتنا تکلیفوں کے بعد، پھر بھی جب تھوڑی دیر بعد مٹی کے اندر چھپے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد نعرہ لگا، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا و مولا تو دیکھ رہے تھے، میں جو بھی نیت لے کر آئے ہوں میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا گنبد خضراء میں میری سوچ کو بھی جانتے ہیں، میرے عزائم کو بھی جانتے ہیں، میرے احوال کو بھی جانتے ہیں، آپ سب کی سوچوں کو بھی جانتے ہیں، حضور آپ کے احوال بھی جانتے ہیں، آپ کے عزائم بھی جانتے ہیں، ان سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں۔ ہم جن کے لیے آئے بیٹھے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی کو حضور دیکھ تو رہے تھے، جب نعرہ لگا نعرہ تکبیر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا۔ یہ نہیں کہا علی نے اس کو تبلیغ کیا، مسلمان کر دیا، نہ۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ بیان فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا کیا لفظ؟ حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی کی ایک ضرب، علی کی ایک ضرب، جو اس نے تلوار خندق کے موقع پر چلا کر عمر بن عبد ود کا سر اتارا ہے نا، علی کی ایک ضرب، ایک تسبیح نہیں جی، ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک حج نہیں، ایک زکوٰۃ نہیں، ایک ضرب جو دشمن رسول پر چلی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پر تلوار چلائی اور اس کی گردن اتاری۔ حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک چلہ نہیں تھا جی، تلوار چلانا۔ عزم بلند آور، اقبال کہتا ہے عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور۔ اقبال کہتا ہے وہ سوز، وہ جگر، وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ اندر دم خم چاہتا ہے نا، پہلے بڑوں کے پاس جا کر وہ دم خم مانگ، ان جیسی غیرت کر، پھر وہ دم خم تیرے اندر باوزوں کے اندر پاور آئے گی، ایسے پاور نہیں ملنی۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں اور رسول اللہ کا دین تو آنا ہے۔ جتنے بھی مولوی پیر غیروں کے جا کر تلوے چاٹتے ہیں وہ چاٹتے رہیں، میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا اور لے کر محمد عربی کے غلام آئیں گے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے۔ یہ کہا مولوی ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو سیاسی ہیں ہی نہیں۔ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں نبی سیاسی تھے، تو کو نبی سے علیحدہ راستہ بنا ہی کھڑا ہے۔ مولویوں کا سیاست سے کام ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں آ کر کہانی مولویوں کا سیاست سے کام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور فرما رہے ہیں نبی سیاسی تھے اور میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چلیں گے، مطلب میری امت کے علماء بھی سیاسی ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا، اسلام تو آئے گا، تسی پٹھے بھی ہو جاؤ، تبدیلیاں دے، انقلاب دے، نعرے لان والے دے، انہاں دے تلوے چاٹن والے تواڈیاں۔ وہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، ہمیشہ یہ بابا جی کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد جب سے ہمارے امیر محترم سعد بھائی بنے ہیں، لوگوں کو یہ بھی درد ہے یار اتنی جلدی تدفین سے پہلے امیری کا اعلان کر دیا، اتنی کیا جلدی تھی، 40ویں تک انتظار تو کرتے یار، ابھی نیا وقت تھا۔ میں نے کہا تو نے دین نہیں پڑھا تو قصور میرا تو نہیں ہے، تو نے دین نہیں پڑھا۔ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی تدفین سے پہلے سیدنا صدیق اکبر امیر بنے کہ نہ بنے؟ ہم نے تو صحابہ کی سنت پر عمل کیا، ان کی سنت پر عمل کیا نا۔ تو ہم نے تو ہمارے جو شورا کے تھے شاہ صاحب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے 35 ایکڑ زمین بیچی ہے تحریک کے لیے، 69 بھینسیں میں نے بیچی ہیں، کروڑوں روپے میں نے خرچ کیے، جب مجھے درد نہیں ہے تمہیں کس چیز کا درد ہے؟ امیر تو بنتا میں، نائب امیر میں ہوں، جب مجھے پریشانی نہیں ہے بھی تمہیں کس چیز کی؟ پیڑا ہور تو چیکاں ہور، رسول اللہ کے دین کے لیے عزت کے لیے پیرا نہیں دے سکتے ہمارے قائد، تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ وہ تو انہوں نے فیض آباد میں دکھا دیا، بابا جی پتہ تھا نا، اس لیے اپنے بیٹے کو آگے لگایا اور کہا قائدین کو تم آگے لگو، اور بغیر بابا جی کے اصل تو دعائیں تو بابا جی کی تھی نا، اصل تو دعائیں وہاں پر ایک بندے جس جگہ بابا جی رکے ہوئے تھے نا، بعد میں ہم ادھر گئے تو اس نے کہا تم لوگ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی تھے، بابا جی 2 دن سے سوئے ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ کر جتنے بھی ان کے کارکن تھے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ہر وقت دعا کر رہے تھے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہمارا قائد تو یہ ہے، اور جو اب قائد بنا ہے فیض آباد میں جو گئے ہیں نا سارے، ان کو پتہ ہے جو گئے ہیں سارے جب ساری رات بارش ہو رہی تھی، پورا کارکن جتنے بھی تھے وہ سارے پل کے نیچے سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آگ جلائی ہوئی تھی، سردی تو تھی، سونا تو وہاں نیند آنی نہیں تھی، وہاں سارے پل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی، اور ہمارے امیر سعد بن خادم حسین رضوی وہ اوپر بیٹھے تھے پل کے اوپر بارش کے اندر۔
ہمیشہ پیچھے رہے, ہمیشہ ہر کام انہوں نے کیا, لیکن کبھی اسٹیج پر نہیں چڑھے. رب نے پھر چڑھا دیا تو تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ چڑھایا تو رب نے ہے نا, تم نے کام نہیں کیا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرا, قرآن کی نص ہے. اگر سید بھی کام نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے دین کا کام تو ہونا ہے, اللہ کسی اور کو لے آئے گا. نہیں کیا کام تو سیدوں کا تھا نا جی, حضور کی عزت بنانے کے ساتھ وفا کرنا. جب نہیں کیا تو بابا اللہ تبارک و تعالی بابے کو لے آیا. وہ بھی تو عوام تو ہے نا, علی کی نسل تو ہے. ہاں کسی کو علی کی نسل تو ہے نا. اس لیے آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. رسول اللہ کا دین آئے گا انشاءاللہ. حضور کے دین کے لیے آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے, اپنی تحریک کا ساتھ دینا ہے, تحریک لبیک کا کام کرنا ہے. میرے آقا و مولا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے علاقے میں باڑیاں بنانی ہیں, پی پی کی باڑیاں بنانی ہیں, یو سی کی باڑیاں بنانی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 3 جنوری کو کیا ہے؟ صبح 9 بجے گرینڈ بیٹری سٹاپ چوک یتیم خانہ, وہاں پر بابا جی کے چہلم پر بھی سب نے پہنچنا ہے. اور جو ہمارے قائد جو ہمیں کہیں گے ہم انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے. ابھی مجھے لگتا ہے آپ کو نہیں اترنا پورا, ہاتھ آپ کے سب کے نیچے ہے نا. حضور کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے, رسول اللہ کا دین کام. یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں یہ آتی رہتی ہیں. لطف ایسے تو نہیں ہے نا. پھر بابا جی کہتے تھے لطف سجن دم بدم, لطف ہمیشہ رہے گا. اس ہمیشہ لطف کے لیے کار سجن بھی ہے. لطف سجن دم بدم, حضور کے نام پر لطف ہمیشہ ہے. ادھر بھی لطف تھا کہ نہیں تھا؟ لوگ ویل چیئر کو بھی چومتے تھے. جتنے تاریخ اسلام میں ہمارے بابے پر پھول پڑے, کسی اور کے اوپر پڑے ہو تو لے آؤ سامنے. یہ رب ہے نا, اپنے حبیب کے وفاداروں کے اوپر ہی ڈلواتا ہے پھر پھول. اور اتنا پھر بتائیں, ویل چیئر ادھر چومتے تھے, جب اس دنیا سے چلے گئے مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ تو تم نے کہا 1,70,00,000 بندہ مینار پاکستان میں, میڈیا کی رپورٹ ہے کہ تھے. ہماری رپورٹ تو یہ ہے نا کہ بندے کروڑوں میں تھے, گنتی میں تھے ہی نہیں. یہ تمہاری رپورٹ ہے 1,70,00,000. اور یہ تو وہ تھے جن کو تمہارے کیمروں نے دیکھا, تمہاری آنکھوں نے دیکھا, جن کو نہ تمہارے کیمرے دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. وہ بھی تو ہوں گے. بتائیں نا غازی علم الدین. دیکھیں قیامت تک نام اس کا رہے گا جو حضور کا وفادار ہے, اور اس سید کا نام رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا. 1929 میں کتنے بڑے بڑے سید, کسی کا نام سنا آج تک آپ نے؟ نام تو پیر جماعت علی شاہ کا ہے, جس نے جا کر درخان کے بیٹے کے پیر چوم لیے. نام تو ان کا ہی رہے گا. یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی کہے گا میں کام نہ کروں. نام پیر جماعت علی شاہ کا ہے, جنہوں نے جا کر درخان کے بیٹے کے پیروں سے کپڑا ہٹا کر چوم لیا. لوگوں نے کہا شاہ صاحب لاکھوں 10 لاکھ مرید اس وقت تھے آپ کے, لاکھوں کے مرید ہیں آپ, پیر ہیں, محدث علی پوری بھی ہیں, اللہ کے ولی بھی ہیں, اور درخان کے بیٹے کے پیر چوم لیے. شاہ صاحب نے فرمایا میں اس لیے نہیں چوما کہ وہ درخان کا بیٹا ہے, میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس نے میرے نانے کے ساتھ وفا کی ہے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا, من سب نبیًا. نام انہی کا ہی رہے گا, نام اس کا رہے گا جو وفا کر کے جائے گا. یہ کوئی مت سمجھے کہ متھے رگڑ رگڑ کے کہے گا کہ میں مقام مل جائے گا مجھے. نہ, وہ خواجہ صاحب ہے نا, وہ فرماتے ہیں زاہد دا کھپارا ایک پاسے, زاہد کھپ کھپ کے. وہ بابا جی خود شعر پڑھتے گئے, وہ بتا کر گئے کہ حضور کے راستے پر دروازے پر جانا ہے تو اس طرح سے جا سکتے ہو. کیسے؟ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. علامہ اقبال کہتے ہوئے پاکستان کے درویشو, او مولویو پیرو, اور مجھے بتاؤ وہ فقیر کیسا ہے جب دنیا میں ہو تو قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے, ہنگامہ رستا خیز, قیامت کا منظر برپا کر کے رکھے, اور جو ذکر کی گرمی میں شمع کی طرح روشن. میں کہتا ہوں جو لبیک کے نعروں سے شمع کی طرح روشن, جو فکر کی صورت میں بجلی سے بھی زیادہ تیز. اقبال کہتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے نا, فقیر ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے, وہ مسلمانوں کو فکر ایسی دیتا ہے کھپ کھپ کے حضور کے دروازے پر نہیں جانے پڑتا, بجلی سے بھی زیادہ تیز لے کر جاتا ہے. وہ کھپا کھپا کر نہیں لے جاتا. زاہد دا کھپارا, خواجہ صاحب فرماتے ہیں زاہد دا کھپارا ایک پاسے تے عاشق دا پسارا ایک پاسے. بتائیں نا کتنے بڑے بڑے زاہد, کتنے بڑے بڑے عبادت گزار آئے, لیکن نام تو ممتاز قادری کا ہی رہے گا, ممتاز قادری کا ہی رہے گا نا. پھر جو ممتاز قادری کے ساتھ رہا قیامت تک تاریخ میں نام اس کا ہی رہے گا. اس لیے آج اٹھیں, میرے نوجوانوں کو ان چیزوں سے نکالیں.
یہ جو آپ غیروں کی غلامی میں لگ گئے، یورپ کی غلامی میں لگ گئے، انگریز کی تعلیم پہ لگ گئے، جی ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مسٹر چپس کون تھا، ہمیں یہ نہیں پتا محمد بن قاسم کون تھا۔ اور حقیقت بات ہے پاکستان کے اندر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا کہ راجہ دہر از اے نیشنل ہیرو، جس کے مقابلے میں محمد بن قاسم آیا اس کو قوم کہہ رہی ہے، پاکستانی قوم، کہ وہ ہیرو ہے، اور محمد بن قاسم پھر کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو محمد بن قاسم بتایا ہوتا تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ احمد شاہ عبدالی پر انہوں نے فلم بنا دی انڈیا والوں نے، اور اس احمد شاہ عبدالی کو فلم کے اندر لٹیرا اور عورت باز بنایا۔ احمد شاہ عبدالی تو وہ تھا جس نے 80,000 ہندوؤں کے سر کاٹ دیے تھے مسجد کی عزت کی خاطر۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم دہلی کی جامعہ مسجد میں ہم جی اب بت رکھیں گے اس کے ممبر کے اوپر، تو احمد شاہ عبدالی افغانستان میں تھا، وہاں سے فوج لے کر آ گیا انڈیا میں، اور اس نے 80,000 ہندوؤں کو قتل کروا دی مسجد کی عزت کی خاطر۔ احمد شاہ عبدالی کا پڑھایا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا وہ کون تھا، ہمیں کیا پتا محمود غزنوی کون تھا، ہمیں کیا پتا صلاح الدین ایوبی کون تھا، ہمیں کیا پتا نور الدین زنگی کون تھا، طارق بن زیاد کون تھا۔ ہم بچے کو بتائیں گے تو ہوگا نا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں پاؤں سے، میں کہتا ہوں تجھے اس بابے نے پالا آغوش محبت میں پاؤں سے کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔ بڑے بڑے آفریں ہوں، یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، سیٹیں لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، محمد عربی کا دین چاہیے بس۔ اقبال کہتا ہے تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اقبال کہتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا نا کانت، بس میں بات آخری 5-7 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی۔ بتائیں موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، یوسف علیہ السلام بھی سیاسی، وہ سارے سیاسی، حضور خود سیاسی، ابو بکر صدیق سیاسی، عمر فاروق سیاسی، عثمان غنی سیاسی۔ بتائیں نا موسیٰ علیہ السلام جو سیاسی تھے ابو بکر صدیق نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیں کیا صحابہ چیف جسٹس قاضی القضاض نہیں تھے؟ کیا صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ صحابہ محدث نہیں تھے؟ صحابہ پروفیسر استاد نہیں تھے؟ صحابہ یونیورسٹی دار ارقم میں نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ چیف کمانڈر نہیں تھے؟ جرنیل نہیں تھے؟ محدث نہیں تھے؟ مفسر نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، صوفی بھی تھے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی کسی نے نہیں کہا جناب ہم صوفی ہیں ہمارا کام صوفیت کا ہے، ہم محدث ہیں ہمارا کام پڑھانے کا ہے، مفسر ہے ہمارا کام پڑھانے کا ہے، ہم جی پڑھنے کا، یہ جرنیلوں کا کام ہے جاؤ میدانوں میں حضور کی عزت کے لیے۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چاہے کوئی سائنسدان ہے، چاہے کوئی سیاسی ہے، چاہے کوئی چیف جسٹس ہے، چاہے کوئی قاضی القضاض ہے، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی حافظ قرآن ہے، جو بھی ہے بدری ہے یا جو بھی ہے، سارے میدان میں حضور کی عزت کے لیے آؤ۔ ہمارے لیے کسی پیر کی ذات حجت نہیں، ہمارے لیے صحابہ کی ذات حجت ہے، ہمارے لیے کسی پیر کی ذات حجت نہیں، قابل احترام ضرور ہے، لیکن اگر پیر حضور کی شریعت کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے تو یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا اگر میں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا، اگر حضور کی شریعت کے علاوہ کام کروں مجھے طاقت سے تلوار سے سیدھا کر دینا۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا قوم سے خطاب کیا، یہ قوم کو بتاتے نا کہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا سیاسی خطبہ کیا تھا، یہ بتاتے نا کہ حضرت عمر فاروق نے کون سا خطبہ دیا، عثمان غنی نے کیا دیا، مولا علی شیر خدا نے کیا دیا، حضور نے کون سے خطبے دیے، یہ بتائیں نا۔ بابا جی تو کہتے تھے کہ کم از کم مولوی جو حضور نے خط لکھے ہیں صرف وہی خط پڑھ کر ہی سنا دیتے، تو آج لوگ ہمیں سیاسی نہ کہتے۔ سارے نبی سیاسی، بنی اسرائیل کے حضور سیاسی، اور ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں، ہم بھی سیاسی ہیں، لیکن وہ نہیں جی ہم جی سیاست کرتے لیے گندی ہے، اس میں جی نظام گندہ ہے۔ میں نے کہا مسجد کے اندر کوئی پیشاب کر جائے، مسجد کے اندر نہیں گھسو گے، ابھی مسجد گندی ہو گئی ہے، صاف کرنے کے لیے تو اندر تو جانا پڑے گا۔ نظام اگر گندہ ہے تو لبیک والے جا کر صاف تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں بس آخری بات، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اپنے امیر کے لیے، حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کے لیے، جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ پر نہیں جا سکے، ایک جنگ پر پھر دعا مانگتے تھے یا اللہ ایک باری موقع دے، یا اللہ ایک باری موقع دے، پھر تو بھی ویکھیں گا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، یا اللہ تو بھی ویکھیں گا پھر میں لڑدا کیویں ہاں، یا اللہ تو بھی ویکھیں گا تیرے نا دے میں گردن کٹواندا کیویں ہاں۔ میں بھی کہتا ہوں یا اللہ ہم تو ہیں گناہگار لوگ، لیکن ان بڑوں کی دعاؤں کے صدقے ہماری بھی ایک دعا ہے، یا اللہ ایک باری ساڑھے امیر نو موقع تے دے، تے اسی سارے گستاخاں نو وڈ کے نہ رکھ دیتا تے پھر سانو کبھی
چوکائیں جنا رہے اللہ ایک باری انہوں نے تو نہیں آنے دینا واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم نے آنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آئیں گے یہ کوئی مت سمجھے نہ آئے ہو یہ آئیں گے ہم انشاءاللہ میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا وہ ہم لے کر آئیں گے تم لٹیرے نہیں لے کر آؤ گے مولوی جو ان کے جا کر تلوے چاٹتے ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے جو ان کے تلوے چاٹتے ہیں ان کے بارے میں تو رب نے قرآن میں کہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ یہ آپ جا کر تفسیر پڑھ لیجئے تبیان القرآن میں غلام رسول سعیدی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے جو مولوی اور پیر حکمرانوں کے دروازے چاٹتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر ہانکتے رہتے ہیں لوسی کتے کی طرح کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے دروازے جو نسلی ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر بیٹھتا ہے جو ترے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں حضور کا غلام حضور کے دروازے کو چھوڑ کر حکمرانے سے کہے جناب میرا کام کر دے ہمارے بزرگ یہ نہیں تھے ہمارے بزرگ بو علی قلندر غیرت مند ہمارے بزرگ سلطان الہند نظام الدین اولیاء وہ غیرت مند ہمارے بزرگ حضور داتا علی حجویری وہ غیرت مند بتاؤ نا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ آیا ہو کوئی صوفی کوئی پیر ایسا ہو جو اندر بیٹھ گیا ہو تو تاریخ میں لے کر آؤ نا کوئی ہو تو لے کر آؤ نہیں تو ایسے باتیں نہ کرو انشاءاللہ بابا جی ہمیں خالص دین دے کر گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ وہ بیان کرتے رہیں گے کیوں جو رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں گے اور جو حضور سے وفا کر کے جائے گا وہ میں بات کر رہا تھا اسی بات پر ختم کر دوں لطف سجن دم بدم حضور کے نام پر لطف یہاں بھی تھے مینار پاکستان بھی لطف تھا قبر میں لطف نہیں ہوگا اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں قبر میں کیسا لطف ہوگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر یہاں تو ماں لوریاں دیتی ہے اور قبر میں حضور خود لوری دیں گے تھپکی دیں گے اوے سو جا اوے سو جا اوے سو جا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں ہلتی نیو جماتے یہ ہیں ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے ہم ان سے لیتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے تم ایم پی اے سے مانگتے ہو چیئرمین کونسلر سے مانگتے ہو ہم ان سے مانگتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں حضور اپنے بچوں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں آج حضور کو ہم بھول گئے کوئی بات کرے یار مولوی کے ساتھ نہ چل حضور کے دین کے ساتھ تو چلنے لا یار ایک بار حضور کے دین کو آزما دیکھ انشاءاللہ تجھے وہ عزتیں ملیں گی تو نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی واللہ خدا کی قسم حضور اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں حضور کے بیٹے کی روح قبض ہونے لگی آپ کی زوجہ لے کر آگئے یا رسول اللہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے اور ہر نبی وہ دنیا میں دعا مانگ کر گیا اللہ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ دیں آپ کا بیٹا بیمار ہے حضور کی چشم مذاق میں سے آنسو آ گئے حضور روتے رہے حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے حضرت قاسم کی روح مبارک نکل گئی حضور نے دعا نہیں کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی حضور نے ارشاد فرمایا میں پتہ ہے نام کیوں نہیں لیتا سیدہ کائنات کا اور زوجہ کا میں کہتا ہوں میرے زبان اس قابل نہیں ہے میں ان کا نام لوں وہ ہستی ہے سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے تو آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی حضور نے فرمایا میں نے وہ دعا کل قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے یار حضور تو ہمیں اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی حضور کہ امت ہے تو ہم حضور سے وفا بھی نہ کریں کی جامع مسجد میں جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے ہم ان کے لیے نکلیں بھی نہ اب جب ہمارے قائد ہمیں بلائیں گے تو سب نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے سب نے نکلنا ہے بس آپ نے سوچنا ہے میں کسی پیر کے خلاف نہیں کسی مولوی کے خلاف نہیں ہم کسی کو نہ ہم گرانا چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں ہم بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا چاہتے ہیں سوچنا آپ نے ہے سوچنا آپ نے ضرور ہے کہ جو حضور کا نہیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بس ایک ہی وجہ ہے ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہیں کسی مولوی کے پیر چومتے ہیں ہم بابا جی کے بھی جا کر ہم قیامت تک نام پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا نام رہے گا جو بابے کے ساتھ یوں کھڑے رہے اور آپ بھی اخلاص کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ بابا جی کی ساتھ ساتھ تاریخ میں پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا نام رہے گا بڑے بڑے سید ہیں اوروں کے نام نہیں نام انہی کا رہے گا بڑے بڑے مولوی اور پیر ہیں نام اس کا ہی رہے گا جو ان کے ساتھ کھڑا رہا
اب آخر میں بس ہم بابا جی کے ہاتھ ہم چومتے تھے، پیر چومتے تھے، وجہ کیا تھی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھار میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اب آخر میں نعرہ لگانا ہے آپ سب نے، زوردار نعرہ، مسجد ہلانی آپ نے، میں لگوا رہا ہوں، آپ سب نے زوردار نعرہ لگانا ہے، پہلے آپ ڈھیلا ڈھیلا لگاتے رہے ہیں، زوردار آپ نے مسجد ہلانی ہے، نعرہ تکبیر۔ نہیں آپ نے چس تو ہے نا یار، بابا جی کہتے تھے ساڑی آوازیں جو خون ٹپکے، رب ساڑی آوازیں گستاخاں تک پہنچا دے، محمد عربی دے غلام جڑے ہیں نا گستاخاں دے سیر لانا چاہنے۔ پریشان کبھی بھی نہیں ہونا کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں مولوی پیر کہہ رہا ہے، نہیں حضور کے دین کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ عزتیں دے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ واللہ خدا کی قسم اتنی عزتیں ہیں دین میں، جتنی عزت ہے نا کہیں بھی نہیں ہے، جتنی دین میں برکت ہے قیامت والے دن کوئی ڈاکٹر انجینئر 10 بندے نہیں بخشوائے گا، حافظ بخشوائے گا۔ ہم ڈاکٹروں کے بھی غلام ہیں، ہم انجینئر کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو ڈاکٹر بن کر حضور کے دین پر بات کرے ہم اسے کیا جانتے ہیں، یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ زوردار آپ نے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ پنجتن کے نام کا 5 بار آپ نے نعرہ لگانا ہے، یہ بھی نعرے آپ کے ڈھیلے ڈھیلے تھے، اب جب تک آپ نعرہ زوردار نہیں لگائیں گے میں نہیں اٹھتا، میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے نعرہ میں نے کہنا ہے من سب نبیان، آپ سب نے کہنا ہے فقتلو، زوردار۔ میں ویسے آپ کو آواز نکال کر نہیں دکھاتا، لوگ کہیں گے دکھان واسطے بیٹھا، نہیں ہمیں بابا جی جو وہ عشق رسول کے جام پلا گئے ہیں نا، وہ تو جس کو پلایا پتہ اس کو ہی ہے۔ زوردار سب نے نعرہ لگانا ہے، کسی کو بھی پریشانی ہونا اور میرے خلاف باہر جا کر بات بھی کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، میری حیثیت بھی نہیں، میں تو حضور غوث اعظم کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے کتوں کا کتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، نہ کیجئے گا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہوں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ زوردار آپ نے کہنا ہے فقتلوہو، میں نے کہنا ہے من سب نبیان، آپ نے زوردار ڈھیلا ڈھیلا نہیں کہنا فقتلوہو، یوں نہیں فقتلوہو، زور سے ایسے زور لگا کر کہہ رہے ہیں آپ نے من سب نبیان۔ نہیں آپ نے تھوڑا سا آپ کی آوازوں میں سے بابا جی کہتے تھے محمد بن مسلمہ کی طرح خون ٹپکے، یہ گستاخان رسول کا سر اتارنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب تیرا گستاخ حرامی ہے، ہم ان حرامیوں کا سب کا سر اتارنا چاہتے ہیں۔ زوردار آپ نے کہا ہے من سب نبیان فقتلوہو، من سب نبیان فقتلوہو، اوہ فقتلوہو، ہو کی زمین نکل، من سب نبیان فقتلوہو، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ وہ ایک دوست نے مجھے کہا تھا
وہ میں شعر سنا دوں وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جیندے پہ. کہتا ہے جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج مسلمان غیروں سے زندگیاں لے کر جی رہے ہیں. کہتا ہے کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جیندے پہن, اور کل دے بت شکن تو بت پرستی جیندے پہن. وہ کہتا ہے جو کل بتوں کو توڑنے والے تھے آج خود بتوں کے پجاری بنے ہوئے ہیں, خود مندر خانے تعمیر کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے. کہتا ہے اب تو ہے نہیں تجھے دکھاؤں تیرے شاہین کیا کر رہے ہیں. ٹک ٹاک پر کنجر بنے ہوئے ہیں سارے, سید بھی سید زادیاں بھی ٹک ٹاک پر کنجر بن گئے, یورپ کی غلامی میں پیچھے لگ گئے. نبی کے غلاموں کی جو جوانیاں ہیں نا وہ نبی کی عزت کے لیے ہیں, اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بچانے کے لیے ہیں, وہ کشمیر کی بچیوں کی عزتوں کے لیے ہیں, ان کو بچانے کے لیے ہیں, غیروں کی غلامی کے لیے نہیں. وہ کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے, تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیں دے پہ. وہ کہتا ہے تیرے شاہین آج کل چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچے ہوتے ہیں نا, ان سے مار کھا رہے ہیں. جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن, او باطل دے در دولت بنوے لاں حکیندے پہ. وہ کہتے ہیں ممتاز قادری کو پھانسی دے کر غیروں سے جا کر پیسے لیتے ہیں, آسیہ ملونہ کو چھوڑ کر مسجدوں میں بچیاں نچا کر غیروں سے پیسے لیتے ہیں. اور آگے آخری بات, کہتے جڑے جام وحدت دا پلیندے ہن زمانے کو. وہ کہتے ہیں جو عشق رسول کے جام پلاتے تھے پیر سید مہر علی شاہ صاحب, پیر سید دیدار علی شاہ صاحب, بہاو الدین زکریا ملتانی, حضور غوث اعظم داتا علی حجویری, وہ تو چلے گئے. اب پیچھے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں آگے گئے, جڑے جام وحدت دا پلیندے ہن زمانے کو, ضمیر اپنے دا مل وٹ کے. آج ان کی اولادیں ضمیر اپنے دا مل وٹ کے, مطلب اپنے ضمیر کو بیچ کر ضمیر اپنے دا مل وٹ کے ہوس دے جام پیندے پہ, اپنے آستانوں پر کنجروں کو بلا کر ناچ رہے ہیں. یہ نہیں تھے ہمارے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب تھے. بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چائنا, بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ان کی غابانہ مدد فرمائے, ہمیں مدد کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے. اللہ ہمارے قائد ہمارے مرشد بابا جی امیر المجاہدین کے قبر پر مزید کروڑا رحمتوں کو نزول فرمائے. ہمارے قائد ہمارے میر جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.